بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسانات اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا ہم کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے ہم پر کیے گئے احسانات اور اس کی نعمتوں پر شکر دو طرح سے ادا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زبان سے کہا جائے کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نعمت عطا کی، مثلاً آنکھ اور بینائی کی نعمت پر کہنا کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آنکھ بھی عطا کی اور قوت بینائی بھی عطا کی ہے۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کان عطا کیے ہیں اور قوت سماعت بھی عطا کی ہے۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے زبان عطا کی ہے اور قوت گویائی بھی عطا کی ہے۔ یہ زبان سے الفاظ کے ذریعے شکر ادا کرنا بھی شکر ہی کا ایک درجہ ہے، لیکن نعمت کامل پر شکر تب کہلاتا ہے جب اس نعمت کے تمام حقوق بھی ادا کیے جائیں، یعنی آنکھ سے وہی دیکھا جائے جس کی اجازت ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسے دیکھنے سے آنکھ کو بچا لیا جائے۔ کان سے وہی سنا جائے جس کی اجازت ہے، اور جس سے اللہ عز و جل نے روکا ہے اسے سننے سے کان کو بچا لیا جائے۔ زبان سے وہی بولا جائے جس کی اجازت ہے، اور جس بول سے اللہ عز و جل نے روکا ہے اس سے زبان کو بچا لیا جائے۔ غرض یہ کہ جب اس کی نعمت کی قدر کی جائے اور اس کے حقوق ادا کیے جائیں تو یہ کامل اور حقیقی شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مادی، جسمانی، مالی اور دیگر لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر انسان پر ان گنت انعامات فرمائے ہیں، لیکن میرے اللہ نے ان تمام نعمتوں کے عطا کرنے پر بھی کبھی کسی جگہ بھی اپنے بندوں پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ہاں، البتہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا ہے۔ ایک نعمت ایمان کی نعمت ہے اور دوسری نعمت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ ایمان کے بارے میں قرآن پاک کی 39ویں سورت سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ترجمہ: تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، انہی میں سے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سلامت رہے، اور انہی دو مبارک نسبتوں کے ساتھ ہم قبر میں جائیں اور انہی دو نسبتوں کے ساتھ ہم محشر میں پیش کیے جائیں، تو ان دو نعمتوں پر شکر ادا کریں جو کہ نہایت ضروری اور اہم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ زبان سے بھی ان دو نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان دو نعمتوں کے پورے پورے حقوق ادا کر کے کامل شکر کی ادائیگی کا بھی التزام کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور قرب بڑھانے کا بھی ذریعہ و سبب ہے۔ ہم کتنے غفلت میں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا ہم شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ہم روز سانس لے رہے ہیں، روز آنکھیں کھول رہے ہیں،
روز چل رہے ہیں، روز بول رہے ہیں، مگر ان سب پر شکر کب کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگنا تو جانتے ہیں مگر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ آج کی یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں یا زبان بولنا چھوڑ دے یا پیر چلنا بند کر دیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ صحت، ماں باپ، ہمارا گھر، سکون اور سب سے بڑھ کر ایمان، یہ سب اللہ کے احسانات ہیں ہم پر، مگر ہم انہیں نارمل سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ شکر صرف زبان سے نہیں، الفاظ سے نہیں، بلکہ شکر دل کی حالت کا نام ہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، مگر دل سے نہیں کہتے۔ اصل شکر یہ ہے کہ جو ملا ہے اس پر راضی رہنا، جو نہیں مل سکا اس پر شکوہ نہ کرنا، اور جو گناہ ہے اس سے دور رہنا۔ اگر اللہ عز و جل نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے گناہ کو نہ دیکھنا، اگر زبان دی ہے تو شکایت اور غیبت سے بچنا، یہ اعمال کا شکر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ مشکل کیوں دیتا ہے؟ مشکل بھی تو ایک نعمت ہوتی ہے۔ مشکل میں انسان اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے۔ اگر مشکل میں بھی ہم کہہ دیں اللہ پاک تیرا شکر ہے تو یہ شکر سب سے بلند ہوتا ہے۔ چلیے آج سے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، جیسے کہ دن کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، نماز کے بعد شکر کا ایک سجدہ کر لیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں، شکایت کم شکر زیادہ کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ایک بار اچھے سے سوچ لیتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا۔ یقین مانیے زندگی بدل جائے گی۔ اگر آج بھی آپ کے دل میں درد ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، تنہائی ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یقین رکھیے اللہ عز و جل نے آپ کو بھلایا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ 10 قدم بڑھا کر آئے گا۔ میں دعا کرتی ہوں ہمیں اپنی زندگی میں ہر چھوٹی بڑی نعمت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور جس حال میں بھی رکھے اس پر ہمیں راضی رکھے، ہمیں اس پر راضی رہنا سکھا دے۔ آمین یا رب العالمین۔